2023 کا آج آخری دن ہے۔ 2023 میں سیاست کے اندر کئی سیاسی چہروں نے وفاداریاں تبدیل کی۔ 2023 میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی سیاسی جماعت کے تمام کے تمام افراد کے تقریباً کاغذات نامزدگی مسترد بھی ہوئی۔ 2023 بہت سی یادیں چھوڑ کے جا رہا۔ 2024 کیا ان تلخ حقیقتوں کو، ان تلخ تجربات کو، ان تلخ چیزوں کو ختم کر پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں ہوں رانا عظیم۔ 2023 کا آج آخری دن ہے۔ 2023 میں سیاست کے اندر کئی سیاسی چہروں نے وفاداریاں تبدیل کی۔ کئی سیاسی چہروں نے نئی سیاسی جماعتیں بنائیں۔ کئی سیاسی چہرے سیاست سے آؤٹ ہوئے اور کئی سیاسی چہرے پاکستان کی سیاست میں ایک دم افق پر چلے گئے۔ جیلیں، ہتھ گڑیاں 2023 میں بہت سے سیاسی لوگوں کا مقدر بنی۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ سب سے زیادہ جن لوگوں کو جیلوں میں جانا پڑا وہ سیاسی افراد 2023 میں ہی ہیں۔ 2023 واحد سال جس سال میں سب سے زیادہ لیڈر، سب سے زیادہ سابق وزیر، سب سے زیادہ سیاسی افراد جیلوں میں گئے اور اب تک جیلوں میں ہیں۔ 2023 میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی سیاسی جماعت کے تمام کے تمام افراد کے تقریباً کاغذات نامزدگی مسترد بھی ہوئی۔ 2023 بہت سی یادیں چھوڑ کے جا رہا۔ 2024 کیا ان تلخ حقیقتوں کو، ان تلخ تجربات کو، ان تلخ چیزوں کو ختم کر پائے گا؟ کیا 2024 میں کوئی عوام کو نئی صبح ملے گی؟ کیا 2024 میں عوام کو مہنگائی سے نجات ملے گی؟ کیا 2024 میں عوام کو کوئی ایسی خوشخبری ملے گی کہ غریب کا بچہ بغیر سفارش کے نوکری کر سکے؟ کیا عام آدمی کا بچہ تعلیم حاصل کر سکے؟ 2024 دعا تو ہے کہ نیا سال نئی امنگیں لے کر آئے۔ اس نئے سال میں پاکستان کے لیے بہتری ہو، اس نئے سال میں عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہتری ہو، یہ ایک توقع ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا۔ ہونے یہ جا رہا ہے کہ نئے سال کے پہلے دن پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ مقدمات دائر ہوں گے، یعنی مقدمات کے خلاف اپیلیں دائر ہوں گی۔ ملک بھر میں 28,686 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جن میں سے 3342 کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، جن میں سے قومی اسمبلی کے 1186 اور صوبائی اسمبلی کے 2156 لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ اور ان تمام کے تمام میں پہلے نمبر پر کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے وہ تحریک انصاف کے تھے۔ اور مزے والی بات ہے، جو آبجیکشن لگی، جو چیزیں سامنے آئیں، اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرمینل سے تمام کے تمام لوگوں کو ریلیف مل جائے گا۔ اگر وہ ٹرمینل میں گئے تو انہیں ریلیف ملے گا۔ کل سے پاکستان کی سیاست کا ایک نیا دن شروع ہوگا۔ کل سے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی تبدیلی آئے گی۔ دوسری طرف جہاں سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے، وہیں پر 2023 کے آخری دن اور 2024 کے آغاز میں کرونا بھی سر اٹھانے لگا ہے۔ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کرونا کی یہ نئی لہر آ گئی اور اس نے سر اٹھا لیا تو پھر بہت سی چیزیں التوا میں چلی جائیں گی۔ آپ میرا اشارہ آرام سے باہوبی سمجھ سکتے ہیں، اور اگر وہ چیزیں التوا میں چلی جاتی ہیں تو پھر بہت سی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے خواب بھی چکنا چور ہو جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2024 کے پہلے دن کتنی اپلیکیشنیں ہیں جو دائر ہوتی ہیں، اور پھر 10 تاریخ تک کتنے لوگوں کو
ریلیف ملتا ہے، کتنے لوگ الیکشن کے میدان میں ہوتے ہیں اور کتنے لوگ الیکشن کے میدان سے آؤٹ ہوتے ہیں۔ سیاسی پنڈت، سیاسی رہنما، سیاسی جماعتوں کے اہم ترین افراد کا تو یہی کہنا ہے کہ ہر صورت میں الیکشن کا میدان لگے گا اور تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اس میدان میں ہوں گی اور تحریک انصاف کو بھی بڑا ریلیف ملے گا۔ آج تو اکثر پیپلز پارٹی بھی باقاعدہ اس بات کو کہنا شروع ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، تحریک انصاف کو بھی الیکشن لڑنا چاہیے، تحریک انصاف کے لیے بھی دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ یہ پیپلز پارٹی کے سعید غنی نے آج کھلی اور بڑی ڈیٹیل گفتگو کی اور اس میں کھل ڈل کر یہ بات کی ہے۔ اسی طرح اگر تھوڑا سا ہم غور کریں، تھوڑی سی تگ و دور کریں، تھوڑا سا اندازہ لگائیں تو یہ چیزیں بڑی کلیئر ہو کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ سربراہ پی ٹی آئی نے باقاعدہ اپنے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے اور یہ پیغام تمام لوگوں تک سرکت ہو چکا ہے، تمام لوگوں تک پہنچ چکا ہے، سوشل میڈیا پر یہ پیغام جا چکا ہے اور اس پیغام میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور تمام کے تمام لوگ الیکشن لڑیں گے، ان کو اعلیٰ عدلیہ سے ریلیف ملے گا۔ دوسری طرف 2 تاریخ کو آپ کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی نہلی کے حوالے سے بھی فیصلہ ہونا ہے، حالانکہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، نیچے سے آرو نے جب ان کے کاغذات منظور کر لیے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، لیکن اصل فیصلہ سپریم کورٹ میں 2 تاریخ کو ہونا ہے۔ اسی طرح الیکشن کے حوالے سے بھی کچھ پٹیشنز جو ہے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہیں، اس کے حوالے سے بھی اہم ترین فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب 2024 کا پہلا ہفتہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو تبدیل کر دے گا۔ پاکستان کی سیاست سے کوئی ان کوئی آؤٹ، پاکستان کی سیاست میں منصفانہ الیکشن سے لے کر دیگر معاملات پر یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اور بلے کے نشان پر بھی جو ایک پٹیشن جو ایک دعوت دائر کیا ہے تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن نے کہ جناب اس کا بلے کا نشان واپس لیا جائے اور جو فیصلہ کار اعظم قرار دیا ہے اسے بحال کیا جائے، وہ بھی 2024 کے پہلے ہی ہفتے میں ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا ہفتہ انتہائی تیز ہفتہ، پہلا ہفتہ 2024 کا سیاست کی تبدیلی، سیاست میں نئے چہرے، پرانے چہرے آؤٹ اور سیاسی جماعتوں کے مستقبل کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے یہ ہفتہ انتہائی اہم ہوگا۔ اب اس انتہائی اہم ترین ہفتے میں بڑی ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں یہ تو ہر روز ہر دن گزرتے دن کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ آج تو باقاعدہ شیخ رشید صاحب نے بھی باقاعدہ کہہ دیا، خانہ کعبہ کی قسم کھا کے کہہ دیا میں تو مری کے گیسٹ ہاؤس میں کبھی رہا ہی نہیں، بلکہ بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزیں بھی کہہ دی، لیکن یہ چیز فائنل ہے کہ آئندہ ہفتہ پاکستان کی سیاست کو تبدیل کرنے کے لیے اہم ترین ہفتہ ہوگا۔ مزید کیا ہوگا انتظار کی جگہ بھی لوگ کا اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔